اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان مان، آج اپریل 1983 کی پہلی تاریخ ہے. سورہ الحدید شروع ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کی پہلی آیت ہے بابا سبح للہ ما فی السماوات والارض. اس سے تمہاری ان تصویروں کی کیا ضرورت ہے؟ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں ہر شے اب یہ سبح کا لفظ وہی یہاں آیا جو یہاں پہلے ہے. ترجمہ وہی صاحب تسبیح کرتی ہے. کہا صاحب یہ کائنات کی ہر شے تسبیح کرتی ہے. چلے کہ ہاں وہ سب کرتی ہیں، لیکن تم ان کی تسبیح کو دیکھتے نہیں ہو. وہ باہر ہاتھ میں نہیں رکھتی وہ تسبیح. ہر شے تسبیح کرتی ہے، ہر شے تسبیح کرتی ہے. تم بھی تسبیح کیا کرو. وہ سارا نظام، سارا پروگرام، سارا اس لیے کہ تسبیح کیا کرو جناب. پھر وہ لاکھ لاکھ دانے کی تسبیح ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح سے تسبیح کیا کرو جناب. کیسا ربط ہے؟ سورت ختم ہو رہی ہے، سورت کی ابتدا ہو رہی ہے. فسبح بسم ربک العظیم کا حکم ہو رہا ہے یہ کرو. اور یہ کہ یہ ہماری خاطر نہیں ہے، ہم تم سے کہتے کہ کچھ کام ہمارا رکا ہوا تم کرو. تم کیا سبح للہ ما فی السماوات والارض. توجہ دلائی اس طرف کہ خارجی کائنات جو محسوس پیکر میں تمہارے سامنے آئی ہے وہ دیکھو تو صحیح کہ وہاں لا قانونیت ہے یا کسی قانون کے تابع ہے. وہ مصروف گردش ہے. آپ کو معلوم ہے، آپ کو ان الفاظ کے معانی آپ کے سامنے مدتوں سے آ رہے ہیں. 25 برس سے یہ درس بھی ہو رہا ہے. تو سبح کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی مقصد کے حصول کے لیے پوری کوشش کر دینا. وہ محسوس طور پر جو سمجھانے کے لیے عربوں کے ہاں استعمال ہوتا تھا، وہ گھوڑا جو پورے پاؤں اس طرح سے اٹھا کے چلتا ہے، انتہائی رفتار تیز ہوتی ہے، اس کو سبح کہتے ہیں. تیرنے والا جب وہ پورا ہاتھ اس طرح سے کرتے تیرتا ہے، اس تیراکی کا نام سبح تسبیح ہوتا ہے. کہ یہ جو کہا گیا ہے تمہیں ربک العظیم، ربوبیت عظما جو ہے، انسانیت عالمگیر انسانیت کی ربوبیت کا نظام، اس کے قائم کرنے کے لیے انتہائی کوشش کرو. ہمارے قوانین کے تابع اس نظام کو قائم کرو، اور پھر دیکھو نتیجہ اس کا. دیکھتے نہیں خارجی کائنات کس حسن و خوبی سے اس کا نظام چل رہا ہے. ہر شے اپنے اپنے وقت کے اوپر جو بھی قانون اس کے لیے مقرر ہے اس کی فرما برداری میں سرگرداں پھر رہی ہے، اور نتائج کتنے خوشنما نکلتے چلے جا رہے ہیں. ہر شے کا نتیجہ برآمد ہوتا ہے اس قانون کے مطابق جو ہم نے مقرر کیا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ اس قانون کی اطاعت کر رہی ہوتی ہے. کائنات کی ہر شے مصروف گردش ہے اس پروگرام کی تکمیل کے لیے جو خدا نے اس کے لیے مقرر کیا ہے. تو ایک پروگرام تمہارے لیے بھی مقرر کیا ہے، تم بھی وہ کرو. اسی انداز سے یہ تمہاری زندگی، تمہارا معاشرہ ہو جائے گا جس حسن و خوبی سے یہ خارجی کائنات چل رہی ہے. اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ تسبیح کے معنی کیا ہو گئے، اور ایک آیت کے آخری آیت اور دوسری آیت سورت، ایک سورت کی آخری آیت اور دوسری کی ابتدائی آیت، وہاں سے ہی وہ لنک ملتا ہوا چلا گیا. سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. کیا بات ہے صاحب. قانون کی اطاعت کے لیے قوت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جو سارا کچھ اس طرح سے چل رہا ہے، اس کے پیچھے قوت نافذہ ہے خدا کی کہ جو اس طرح سے چلا رہی ہے. اور ہم تو زمین اور یہ سورج کو دیکھ کے ہی محو حیرت رہ جاتے ہیں کہ زمین اتنا بڑا کرہ، سورج اس سے 13 لاکھ گنا بڑا. وہ ماہر فلکیات سے پوچھئے، وہ کہتے ہیں کہ کائنات کے ریگستان میں یہ تو ذروں سے بھی کم ہے. لوگ
اس کائنات میں جنہیں تم یہ کرے کہہ رہے ہو وہ سوال ہی نہیں کہ ان کا کوئی شمار کر سکے، کوئی ہیتائی تصور میں بھی لا سکے کہ وہ کیا ہے۔ یہ جسے تم کہکشاں کہہ کے پکارتے ہو، یہ تو میں نے بتایا تھا نا کہ یہ شاعری ہے اس کا، اور کیا نام رکھتے ہمارے ہاں کے شاعر؟ کہکشاں۔ ریت کے اوپر سے گھاس کا ایک گٹھا کھینچ کے لے جائیے، جو نشان پیچھے بنتا ہے نا، انہوں نے کہا یہ اس قسم کا نشان ہے۔ کوئی کہا کھینچ کے لے گیا تو پیچھے نشان چڑھ گیا، کہکشاں، گھاس کو کھینچتے ہوئے چلے گئے۔ ہم تو یہیں تک پہنچ سکتے تھے، شاعری ہے کہکشاں۔ ان سے پوچھئے جیم جین سے، مسٹیریس یونیورس ہی کم از کم اس کی ایک ابتدائی کتاب ہے، وہی پڑھ لیجئے۔ پوچھئے نہیں دانتوں میں انگلی اٹھائے آسمان کی طرف وہ دیکھ رہا ہے وہ شخص ہے۔ کہتا ہے نظم کائنات کی کیفیت یہ ہے کہ میں تمہیں سمجھانے کے لیے جب انگلی اٹھاتا ہوں تو کہکشاں کے ستارے تک اس کی حرکت پہنچتی ہے۔ میں نے شاید آپ کو بتایا تھا، ایک ہے تو چھوٹی سی کتاب ہی دی گریٹ ڈیزائن، یہ کتابیں یہاں تو ملتی نہیں، یہاں تو آہستہ آہستہ علم کی ضرورت ہی نہیں رہا، محفوظ ہوتا چلا جا رہا ہے، علم کی ضرورت نہیں ہے اس ملک کے اندر، کتابیں ہی نہیں ملتی یہاں یہ بڑی۔ اور اب تو یہ بہت آگے چلے گئے، میں تو بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں جب یہ کتابیں تھیں تو اس نے کیا یہ تھا، بلکہ ایک سوسائٹی تھی، اس نے یہ جتنے علوم ہیں خارجی کائنات کے مختلف، ان علوم کے جو اس دور کے ماہرین تھے، چوٹی کے اساتذہ، ان سے کہا تھا کہ ہمیں یہ بتائیے کہ جس شعبے میں تم تحقیق کر رہے ہو تمہاری تحقیق کس نتیجے پہ پہنچ رہی ہے کہ یہ سارا کچھ یوں ہی لال ٹپ جسے ہم کہتے ہیں ہنگامی طور پر ایسے ہی ہو رہا ہے بائی چانس، یا اس کے پیچھے کوئی نظم ہے، کوئی آرڈر ہے، کوئی لا ہے، کوئی قانون ہے، تم کس نتیجے پہ پہنچے ہو؟ یہ ایک سوال انہوں نے کیا تھا کوئی 10-12 علوم کے بڑے بڑے اساتذہ سے جناب، اور ان کے جوابات اسی طرح سے شائع کر دیے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کا جواب یہ تھا کہ ہماری تحقیق جس نتیجے پہ ہم پہنچاتی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس قدر نظم و ضبط ہے، کوئی قوت اس انداز سے اس کو اپنے کنٹرول میں لیے ہوئے ہے کہ ہم محو حیرت رہ جاتے ہیں۔ کس نے یہ کہا تھا؟ جیز نے تو وہ کہکشاں یا ان کرنوں کے متعلق یہ بات کہی تھی۔ ایک بوٹنسٹ تھا، یہ درختوں کا سبزیوں کا ماہر جو تھا، اس نے ایک گرین لیف اس کا ہیڈنگ تھا جی، اس کے ٹاپک، اس کے مقالے کا، وہ کہتا تھا کہ یہ سبز پتا اس کی دھاریوں کے اندر جو کچھ ناچ رہا ہے، میں ساری عمر اس پہ تحقیق کر تھک گیا ہوں، انتہا نہیں ہو رہی صاحب۔ ایک سبز پتے کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کائنات کی ہر شے اس پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرداں ہے جو اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ پوچھئے ان سے یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ صاحب غلبہ ہے، عزیز۔ یہ جسے ہم کہتے ہیں نا عزت، اس کے معنی اصل میں غلبہ اور اقتدار ہوتا ہے۔ عزیز ہے، وہ صاحب غلبہ ہے۔ اب صاحب غلبہ تو ہلاکو چنگیز اور فرعون و نمرود بھی ہوتے ہیں، اس کے ساتھ الحکیم بھی ہے۔ اس کا غلبہ دھاندلی کا غلبہ نہیں ہے، حکمت پر مبنی ہے، قانون پر مبنی ہے، ریشنلی ہر چیز کو کنٹرول کر رہا ہے، جسے آپ کہتے ہیں غلبہ ہے، اور حکمت پر مبنی غلبہ ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے اپنے مفوضہ پروگرام کی تکمیل میں سرگرداں ہے، انتہائی سرگرداں، اس لیے کہ لہو ملک السماوات والارض، کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں اقتدار اور قدرت یہ اسی کا ہے۔
کسی اور کو یہ چیز حاصل نہیں ہے، اقتدار اسی کا ہے، ملک اسی کا ہے، انتہا تمہاری زندگی کی جو ہے یحیی و یمیت، زندگی اور موت تمہاری جو ہے وہ بھی اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے قانون کے ہاتھ میں کہیے۔ جب بھی قرآن میں آپ یہ کہیں نا کہ خدا یہ کرتا ہے، خدا نے یہ کیا، تو اس کا ترجمہ یوں کر دیا کیجیے کہ خدا کے قانون کے مطابق یہ ہوا، خدا کے قانون کے مطابق یہ ہوگا، بات بڑی صاف ہو جائے گی۔ جو ہی آپ نے یہ چیز نکالی اور یہ کہا کہ خدا رزق دیتا ہے، خدا بھوکا مارتا ہے، تو وہاں تو پھر بات بہت دور تک جا پہنچتی ہے۔ وہاں تو آپ کے ہر خطبے میں، اور جمعے کا ہی خطبہ نہیں ہے، وہ آپ کے ہاں تو نکاح کے خطبے میں بھی، اور ہر مقام کے اوپر وہ جو خطبے کے پہلے سے وہ پڑھتے ہیں، اس میں یہ نہیں یاد اللہ ہو تعبد اللہ لہو ومن یضلل ہو فلا ہادی له، ترجمہ ان کا کی گئی تھی کہ جس کو خدا گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ راست پہ نہیں لا سکتا، وہ خدا گمراہ بھی کیا کرتا ہے، معاذ اللہ۔ سوچئے کہاں بات جا پہنچی، اور یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی گمشدہ اور آنکھ ہیں، میں نے عرض کیا کہ یہ وہ ہے کہ جو اتفاق اندازہ لائیے ہر خطبے میں، حتیٰ کہ نکاح تک کے خطبے کے اندر بھی جو دہراتے ہیں یہ الفاظ دہرائے جاتے ہیں، کوئی کھڑا ہو کے سوچتا نہیں ہے کہ ہم اس کا کیا ترجمہ کر رہے ہیں۔ جسے خدا گمراہ کر دے اسے کوئی راہ راست پہ نہیں لا سکتا، وہ ٹھیک بات ہے۔ پھر وہ اگلی آیت میں ہے کہ پھر ہم اس کو جہنم میں جھونک دیتے ہیں، آپ ہی گمراہ کر دیتا ہے، پھر انہیں جہنم کی بھی خبر اوتھے کی پرواہ ہے راگم، اوتھے بے پرواہیاں، ہاں جی پھڑ لے عملہ والیاں نو، چھڑ دے اوگنہار نو، بے پرواہیاں، وہ بے پرواہیاں کی اللہ اسا مد اور ترجمہ بے پرواہ، سکھو شاہی پئی ہوئی ہے، اوتھے کی پرواہ ہے گال، اوتھے بے پرواہیاں۔ وہ عزیز بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت، اور اگلی ہی بات جو ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ترجمہ ہو گیا وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر دے۔ اب یہ سارا تصور ہی آپ کے ہاں نظم اور ضبط اور قانون اور قاعدہ اور ضابطہ سارے کا سارا ہی دریابرد ہو گیا۔ جسے کہا کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے، جو کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نظم و ضبط کاہے کا رہا۔ پھر جب وہ یہ تصور خدا کا آپ کو معلوم ہے کیسے پیدا کیا گیا، قرآن کا خدا کا تصور تو قانون دینے والے خدا کا ہے نا۔ جب ملوکیت آپ کے ہاں آئی اور ان کے ہاں کیفیت یہ ہوئی کہ بادشاہ کا حکم آرڈیننس کی طریقے سے جاری ہوگا، اس میں کسی قاعدے قانون کی ضرورت نہیں ہے صاحب، جب وہ یہ یہاں ہوا تو پھر یہ ہوا کہ صاحب اس قسم کی بادشاہت، اس قسم کا اقتدار، ایسی حکومت یہ کس طرح سے جائز ہو سکتی ہے؟ تو کہا کہ السلطان ذل اللہ علی الارض، بادشاہ زمین پر خدا کا سایہ ہے۔ خدا اس قسم کا ہے نا تمہارا کہ جو جی میں آئے حکم دے دے، جو جی میں آئے کر دے، کوئی مجال نہیں کسی کی اس کے ساتھ تعبیر کرے، ہے نا ایسا خدا کہ جی ہاں، تو جو ایسا خدا ہے اس کا سایہ بھی اسی قسم کا ہے۔ ابھی تو وہ کچھ کر دیں جو کوئی تھوڑا رب کر دے۔ عزیزان من، میں کیا عرض کروں، زندگی آخری ہو جاتی ہے، یہ بہت کچھ ہے ابھی ذہن میں کہنے کا۔ آپ کی یہ تاریخ پڑھائی جانے کی ہے کہ آپ کے یہ تصورات اور کانسیپٹ قرآن کے جو ہے بدلے کس طرح سے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اتنی سی بات میں کہ خدا کو اس قسم کا کیسے بنایا کہ جس کے ہاں نہ کوئی قاعدہ ہے نہ کوئی قانون ہے، شادی کے الفاظ میں کبھی وہ سلام کیجیے اس کو تو وہ سولی پہ چڑھا دیتا ہے، کبھی اس کو گالی دیجیے تو وہ خلط بخش دیتا ہے۔ بات جو چاہے کرے، جو چاہے کرے والا تصور خدا کا دیا اس زمانے میں۔ جب یہ نیچے یہ آئے، ملوکیت آئی، سلاطین آئے، شہنشاہ آئے کہ جو حکم جی چاہے وہ دے، اس کو ماننا ہوگا، اور سند اس کی یہ ہے کہ ہم خدا کے سائے ہیں، جیسا وہ ہے ویسے ہم ہیں نیچے۔ اور کہاں سے بات وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،
یہ دیکھا ہی نہیں ہے. میں یہ تو نہیں عرض کر سکتا کہ دیکھا نہیں ہے، کیوں نہیں دیکھا ہوگا. عربی مبین میں قرآن یہ ہے، یہ قدرہ کے معنی ہی ہے، پیمانے مقرر کرنا، اندازے مقرر کرنا، اسی کو تو قانون کہتے ہیں. قانون کا تو لفظ نہیں ہے عربی زبان ہے، قرآن میں آیا. اس کے لیے پیمانے اور ضابطے اور میجرمنٹ بھی تھا. اور پھر قدیر کا تو جو باب ہے اس کے معنی یہ ہے کہ کسی ایک وقت کے اندر نہیں وہ پیمانہ، بلکہ مستقل طور پر اس کا انداز یہ ہے خدا کا کہ ہر شے پیمانے، اندازے اور قانون کے مطابق کرتا ہے. یہ انفرادیت تھی قرآن کی کہ اس نے خدا کا یہ تصور دیا. اور میں پھر بار بار کہا کرتا ہوں کہ اگر صرف خدا کا صحیح تصور قرآن کی روح سے متعین کر لیا جائے، سارا اسلام سمجھ میں آ سکتا ہے، سارا نظام سمجھ میں آ جاتا ہے. لیکن تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. دماغوں میں بت خانے مذہبی پیشوائیت نے پیدا کیے اور عملی طور پر ملوکیت ادھر آنے نہیں دیتی کہ یہ کہا جائے کہ ہر چیز قاعدے اور قانون کے مطابق ہونی چاہیے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جو چاہے وہ کرے. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کائنات کی پستیاں بنی ہوئی بادشاہت اسی کی ہے، اور وہ جو جی چاہے کرے. تو کوئی اس انداز کا بادشاہ ہوا نا. عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اس نے ہر بات کے لیے پیمانے اور نظریے مقرر کر رکھے ہوئے ہیں. قدیر کا تو باب بتا رہا ہے کہ یہ مسلسل تفعیل کے وزن کے اوپر ہے. ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے، ایسا ہوتا چلا جائے گا. اور یہ ہے وہ قوانین جن کے اتباع میں سرگرم عمل ہے کائنات کی ہر شے. کہا جب خارجی کائنات میں اس کے قوانین یوں عمل پیرا ہیں تو تم اپنی انسانی دنیا کے اندر یہ کیوں نہیں کرتے؟ فرق صرف یہی ہے کہ انہیں ہم نے مجبور پیدا کیا ہے، ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اس قانون کے مطابق چلیں یا اس کی خلاف ورزی کریں. انسانی زندگی میں ہم نے تمہیں صاحب اختیار کیا ہے کہ چاہے اس کے مطابق چلو، چاہے اس کے خلاف چلو. یہ ایک چیز ہے جو ہم نے تمہیں دی تھی، بڑی شرف اور عزت کا باعث تھی صاحب اختیار بنا دینا. یہ تو خدا نے اپنی ایک عظیم صفت کا وہ شائبہ تھا جو انسان کو دیا ہے، اس کو فخر کرنا چاہیے. لیکن وہ اس طرح سے مس یوز کر رہا ہے اس کو، اسی اختیار و ارادے کو. تو اس نے کہا یہ ہے کہ یہ انداز ہونا چاہیے اور ہنگامی نہیں ہونا چاہیے. قدیر ہے، مسلسل پہم التزاماً یہ انداز ہونا چاہیے کہ ہر شے کے لیے ایک قانون مقرر جو کیے ہیں ہم نے اس کے مطابق چلتے رہنا چاہیے. اور پھر اس کی ملکیت، اس کا قانون، اس کا نظام، اس کی سلطنت یہ نہیں کہ وہ آج کہیں سے آ گیا، اس سے پہلے کسی اور کی تھی، کل کو وہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد کسی اور کی آ جائے گی. اس قسم کی سلطنت، اس قسم کے قوانین ہوں تو ان میں تو اطمینان ہی نہیں ہو سکتا انسان کو کہ پتہ نہیں جی کل کیا ہو جائے. یہ سلاطین وہ بدل کے بھیس زمانے میں پھر سے آتے ہیں، نام ہی بدل گیا ہے. وہ امریکہ کے صدر کا انتخاب ہونا ہوتا ہے تو 2-2 3-3 مہینے پہلے ہی مختلف ممالک اور مختلف سلطنتوں کے اندر کھڑبڑ شروع ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں جی کس قسم کا صدر آ جائے. ارے تمہیں کیا جی تمہیں کیا ساری دنیا کی سیاست پہ اس کا اثر پڑتا ہے جا کر. بدلنے والی چیزوں میں اطمینان اور امن نہیں ہو سکتا. لا تبدیل علی کلمات اللہ، یہ قانون بدلے گا نہیں. اتنا بڑا اطمینان دلا دیا. پھر کہا کہ جی قانون آپ کا تو نہیں بدلے گا، اگر آپ ہی نہ رہے تو پھر کہا والاول والآخر والظاہر والباطن. یہ نہیں کہ کبھی کسی اور کی بادشاہی تھی اور اب اس کی آ گئی، اور اب اس کی ہے اور کل کو کسی اور کی ہوگی. کیا بات سمجھا دی ہے اس نے. پھر یہ بھی نہیں ہے کہ صاحب یہ ظاہرہ جو کوئی دیکھا جاتا ہے اس کے اوپر تو مری کائنات جو ہے، محسوس دنیا جو ہے
اس کے اندر تو یہ اس کی کار فرمائی اس کے قانون کی یا غلبہ ہے، لیکن یہ وہ دنیا جو نظر نہیں آتی، یہ اخلاق کی دنیا کی مشکل یہی ہے کہ نظر نہیں آتی. جھوٹ بولتا ہے آدمی تو اس کی زبان کالی نہیں ہوتی، وہ تو بچے کو ہم یوں ہی ڈرا دیتے ہیں. یہ ظاہر نہیں ہے، یہ ہوتا تو پھر تو بات ہی کچھ اور ہوتی. پھر یہ انسان کا اختیار کچھ معنی نہ رکھتا، پھر تو مجبوراً یہ سچ بولتا نا، کہ نہیں تو دنیا دیکھ لے کی زبان کالی ہو گئی. ہوتی ہے وہ کالی، یوں نظر نہیں آتی، رنگ نہیں بدلتا اس کا، کچھ اور بدلتا ہے. یہ جو کچھ ظاہر ہو جاتا ہے قانون کے مطابقت یا خلاف ورزی سے، کہتا ہے یہ بھی تمہارے سامنے ہے. وہ چیزیں جو یوں سامنے نہیں آتی لیکن کار فرما اندر ہی اندر رہتی ہیں، وہ بھی سارے اس کے قانون کے مطابق ہیں. اول آخر ہے وہ الظاہر والباطن. جو چیز محسوس طور پر تمہارے سامنے آتی ہے اس میں بھی اسی کا قانون کار فرما ہے. جو چیزیں یوں سامنے نہیں آتی لیکن نتیجہ خیز ہوتی ہیں اس میں بھی اسی کا ہی قانون کار فرما ہے. انسان کی دنیا اخلاقیات جو ہے وہ غیر محسوس ہے. اسی کے جسم کے متعلق جو قوانین ہیں وہ محسوس ہیں. یہ وہ ظاہر والی بات ہے. لیکن یہ چار لفظ جو ہیں، بلکہ یہ دو لفظ والظاہر والباطن، وہ قرآن نے جو کہا ہے نا اس نے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن سے بہت صحیح راستے کے اوپر چل نکلتے ہیں اور اسی سے پوچھو نہیں کتنی غلط راہیں اختیار کرتے ہیں. ان دو لفظوں نے آپ کے ہاں وہ قیامت برپا کی ہوئی ہے، والظاہر والباطن. بات دوسری طرف چلی جائے گی. تصوف کی بنیاد ہے وحدت وجود پر. یہ وحدت وجود کیا ہے؟ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، رام بھی وہی ہے، رحیم بھی وہی ہے. یہ سب کچھ خدا ہی خدا ہے. تو بھی خدا ہے، میں بھی خدا ہوں، یہ بھی خدا ہے، وہ بھی خدا ہے، سب کچھ خدا ہے. ارے وہ جو سب سے پہلے جس نے اس کی بنیاد رکھی ہمارے ہاں، بات تو یہ لی ہے ہندو فلسفہ سے، ان کے ہاں ہے یہ ولایت کا. محی الدین ابن عربی شیخ اکبر جن کو کہتے ہیں تصوف میں سب سے بڑے جو ہیں، کبھی اٹھا کے پکڑ کے دیکھیے، حیرت ہوتی ہے کہ یہی نہیں ہے کہ وہ اس کو مسلمان مانتے ہیں، یعنی بلند ترین درجے کے اوپر منظر قرآن منظرہ برداشتم، قرآن کا مغز جس نے اٹھا لیا ہے. کیا کہتا ہے وہ؟ کہتا ہے فرعون کو یہ حق حاصل تھا وہ کہے انا ربکم الاعلی، کہ میں رب ہوں، اس لیے کہ رب اور فرعون جدا نہیں ہے. یہ ہے وحدت وجود کا عقیدہ. ایک نظر کسی فرصت ملے نا تو میری کتاب تصوف کی حقیقت دیکھ لیجیے گا. یعنی لا الہ الا اللہ کا مفہوم بیان کرتے ہیں کہ یہ جو الہ باطل ہے نا، یہ بت لوگ جو مانتے ہیں، فلاں کو بھی عیسیٰ کو بھی خدا مان لیا اور انہوں نے کرشن کو بھی خدا مان لیا اور بت کو بھی لا الہ، یہ کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ، یہ اللہ ہی اللہ ہیں سارے. آپ ترجمے ملاحظہ فرماؤ، یعنی یہ سب اللہ ہیں. وہ تو اڈا ستیہ ہے. اور یہ کسی بھنگڑ خانے کے چرسیے کی بات نہیں ہے کہ اس نے سوٹا مارا اور کہا کہ وہ کہے حسین نے مارا کہ تم بھی وہی ہے، تے اندر بھی وہی ہے، تے باہر بھی وہی ہے، تے میں بھی تو ہی ہے، تے تم بھی تو ہے، حسین نے مارا نہیں. اتنے بڑے یہ جلی جو ہیں محی الدین ابن عربی اور پھر تصوف کے اندر کے یہ علماء سارے 100 والیوم تفسیروں کی لکھی ہوئی. ایک نے کہا میں تو بسم اللہ کی 100 تفسیریں لکھ سکتا ہوں، دوسرے نے کہا میں بے کے بسم اللہ کے بے کے نقطے کی 100 تفسیریں لکھ سکتا ہوں. میں نے کہا نقطہ نام ہی ہوئے تو 100 لکھ سکنا. وہ جب اپنے کو بھی لکھتے تورے جانا تو تینوں نقطے کی کی لوڑ ہے گی. لکھی گیا وحدت الوجود، وجودیہ جس کو کہتے ہیں.
یہاں ابتدا تو انہوں نے اس سے کی کہ رسول اور خدا کو ایک بنایا، وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر معاذ اللہ اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، اگرچہ ظاہر میں وہ عرب ہے مگر حقیقت میں عین رب ہے۔ دیکھیں نا وہ عرب کو عین اور رب، عین رب ہر لہذا بشکل دیگرہ یاد برآمد۔ جس پیکر میں تو آئے ہم جانتے ہیں تو ہی ہے حقیقت میں، سمجھے؟ گھونگھٹ لاؤ میرے یار، آنکھ بہاؤ میرے یار، سمجھے نا؟ یہ کیفیت ہے، یہ سارا کچھ قصہ بنیاد ہوا ظاہر والباطن، وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے، سب تو ہی تو ہے، سب کیا بتائیں سر، قرآن سے تائید لائی جا رہی ہے۔ اور میں نے عرض کیا نا کہ قرآن تو ہمارے یہ دلوں کے اندر کے جو مان کے چور ہیں نا، خدا تو جانتا تھا، عجیب بات ہے اس کے آگے ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہم جانتے ہیں ہر شے کا علم ہم رکھتے ہیں کہ تم کی کرو گے۔ اگلی آیت اس کے دو لفظ خود تردید کر دیتے ہیں سارے، یہ اس کی وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، ہوا مَعَكُمْ، عربی ذرا سی جاننے والے بھی جانتے ہیں نا کہ ہوا وہ ہے، کم تم ہو، تو اس نے تو خود کہہ دیا کہ ہوا وہ ہے اور تم ہو، یہ تم اور وہ ایک نہیں ہو، یعنی دو لفظوں میں ساری وحدت الوجود کی جتنی عمارت ہے اس کو منہدم کر کے رکھ دیا۔ جب ہوا خدا ہے، تم انسان ہے، تو انسان و خدا تو الگ ہو گئے نا دونوں، اور وہاں یہ چیز ہے کہ ہر انسان بھی خدا ہے، ہر بت بھی خدا ہے، ہر چیز خدا ہے، فرعون بھی خدا ہے۔ جرت نہیں دیتی زبان، ورنہ وہ تو اتنی بے باکی تک چلے جاتے ہیں کہ در مذہب عاشقان یک رنگ، میں نہیں کہہ سکتا، لفظ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آگے ہے وہ ابلیس ہم سنگ، کیا پوچھتے ہو؟ اور انہیں مقربین بارگاہ خداوندی سے سوال کیا جاتا ہے، تو یہ اسلام پیش کرنے والے ہیں، کیا تماشا ہوا ہے۔ تاریخ یہ لکھی جانی چاہیے عزیزان من، یہ نہیں کہ امیہ کب تک رہے، عباسی کب تک رہے، یہ کہ اس اسلام کے ساتھ ہوا کیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اس نے دیکھیے کس طرح سے وہ اس باطل عقیدے کی ساتھ کے ساتھ تردید کرتا ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے اس ساری سماوات و ارض کو، وہ تو خالق ہوا، تو یہ جو کچھ ہے یہ وہی کیسے ہو گیا؟ لیکن ان کا کیا کہنے، خود کوزاؤ، خود کوزا کرو، خود گلے کوزا، کہا وہ خالق بنایا، کہنے لگے کوئی بات نہیں، آپے مٹی، آپے چک، آپے کمیار، خود کوزاؤ، خود کوزا کرو، خود گلے کوزا، خود رندو سبو کش، پھر اس میں پیالہ بنا، پیالے میں خود ہی شراب پینے والا، خود برسر یہاں کوزا خریدار برآمد، آپ ہی پھر اس کا خریدار بن کے آیا، بے شکست و رواں سے توڑ کے چلا گیا، کیا بات ہے؟ پوچھو نہیں پھر جناب جو بجد میں آتے ہیں حضرت صاحب، خود کوزا، خود کوزا کرو، یعنی اس نے جو کہا وہ اللہ سے خلق السماوات، وہ تخلیق، وہ عمل تخلیق تو کریٹر ایک چاہیے کریشن کے لیے، وہ کریٹر تو الگ ہوگا نا اپنی کریٹڈ سے۔ میں نے کہا اگلے لفظوں میں یہ تو خدا علیم جو اس نے اپنے آپ کو کہا، وجد آ جاتا ہے یہ چیزیں دیکھ کے عزیزان من کہ زمانہ نزول قرآن میں یہ ابھی ہمارے ہاں عقائد نہیں تھے، یہ تو بہت بعد میں آئے ہیں، اس نے پہلے سے پیش بندی اس کی کر دی ہوئی ہے، وہ علیم ہے، وہ جانتا تھا کہ کیا کرے گا یہ محی الدین ابن عربی۔ والذی خلق السماوات والارض، تو ظاہر ہے کہ جو خالق اور تخلیق تو دو الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن میں نے کہا نا کہ یہ ساری شاعری ہے عزیزان من، جو کچھ یہ لوگ پیش کرتے ہیں حقائق نہیں ہے، لطائف ہے، خود کوزا کرو، خود کوزا کرو، خود بندے۔
خلق السما فی ستۃ ایام، مختلف سٹیجز کے اندر اس کو پیدا کیا. ثم استوى علی العرش، اب پھر آ گیا وہی ترجمہ کہ پیدا کرنے کے بعد پھر کیا ہوا ان کے ہاں کے ترجمے کہ پھر وہ آپ عرش کے اوپر جا کے بیٹھ گئے ویلا ہو کے. تورات سے یہ تصور لیا، اس نے یہ کہا ہے نا کہ خدا نے 6 دن میں کائنات پیدا کی تو بہت تھک گیا، تو 7ویں دن پھر اس نے چھٹی کا دن آرام کیا، ہولی ڈے جس کو کہتے ہیں نا، یہ وہ 7واں دن ہوتا ہے جس دن خدا نے آرام کیا اور سو گیا کہ کچھ تھوڑا جی ارمان بھی میں کرم دو. 7واں دن سبت، جس دن کوئی کام نہیں کرتے نا، یہ یہودیوں کا تصور ہے نا، سبت ڈے جو ہوتا ہے وہ اس میں کوئی کام نہیں کرتے، اسی کا نام ہولی ڈے. ہم نے بھی اس کے لیے تعطیل کا لفظ اپنے یہاں لے لیا. ہفتے میں ہم بھی ایک دن تعطیل مناتے ہیں، ذہن میں نہیں کہ یہ یہودیوں کی چیز ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں اور وہ خدا کے تتبع میں کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اس دن خدا بھی سویا تھا، ہم بھی سوئیں گے، صاحب کام نہیں کوئی کریں گے. آپ کے یہاں تعطیل کا تصور کیا؟ کام کرنے والی قوم میں تعطیل کا تصور کیا؟ کام کو معطل کر دینا تعطیل کے یہ معنی ہے. معطل کیا اور آپ گئے. سب سے بڑا ہولی ڈے آپ کے ہاں، یہ مقدس دن ہے نا ہولی ڈے، آپ بھی اس کو ہولی ڈے کہتے ہیں آپ نے. اگرچہ جب موڈ اس کے ساتھ لاتے ہیں تو پھر ہولی ہو، پھر وہ ہولی ہو جاتی ہے جڑی ہندوؤں کی ہوتی ہے. ہولی ڈے موڈ ہے. ہماری نئی نسل میں تو ہندوؤں کی ہولی بھی نہیں دیکھتی ہوگی کیا ہوتی ہے کہ جو کسی کے جی میں آئے کرتا رہے دوسرے کے ساتھ. ہولی ڈے موڈ ہوتا ہے. ہولی ڈے مقدس دن. مقدس کا ہے کون سا دن جس میں کوئی کام کاج نہ کیا جائے؟ کیا بات ہے، یہ سچی نہیں کہوں گی. ثم استوى علی العرش، وہ پھر عرش کے اوپر جا کے بیٹھ گیا. پھر وہ وہاں بیٹھا ہے، وہ جا کے بیٹھا ہے تو پھر اترا نہیں. وقت ہو گیا لیکن 4 لفظ اس آیت کے متعلق ہوں. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا. نظام کائنات کی جزیات تک سے واقف اس کی نگاہوں کے سامنے ہے. زمین کے اندر کیا چیز جاتی ہے، فضا میں اوپر کیا چیز ابھرتی ہے، کون سی چیز میں عروج ہوتا ہے، کون سی چیز میں زوال ہوتا ہے، کون نیچے اترتی ہے، کون اوپر جاتی ہے. سارا نظم کائنات جتنا بھی ہے سارا اس کے علم میں ہے. جب اس نظم کائنات کی یہ کیفیت ہے تو تم اس کے ایتا اقتدار سے باہر کیسے جا سکتے ہو؟ ہوا معکم اینما کنتم. کیا بات، جہاں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہو. اس کا قانون مکافات عمل تمہیں گھیرے ہوئے ہوتا ہے. محیط واللہ محیط بالکافرین، کہیں باہر نہیں جا سکتے. واللہ بما تعملون بصیر، کاہے کے لیے یہ گھیرا ڈالے ہوئے تمہارے گرد؟ کیا بات ہے، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے دیکھتا ہے. لہو ملک السماوات والارض، اقتدار کائنات میں صرف اس کا ہے. اور بات وہ ہے جس کے لیے یہ سب کچھ وہ کرتا ہے. الی اللہ ترجع الامور، تمام امور کے فیصلے اس کے قانون کے مطابق ہوتے ہیں. یاد رکھو سورہ حدید کی آیت 5 تک ہم آ گئے عزیزان من. 6 آیت سے ہم آئندہ لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ.